بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو دونوں ہاتھوں سے پرے دھکیلتے رہے۔ تو چلیے سنتے ہیں اور ایمان کو اپنے تازہ کرتے ہیں، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اس کو ارسال کریں اپنے دوستوں سے، تاکہ وہ بھی سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرے اور اپنے ایمان کو پختہ کرے۔ اور اس لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہر صحابی کے متعلق ویڈیو پہنچتا رہے۔ حضرت ابو درداء عویمر بن مالک خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز صبح سویرے نیند سے بیدار ہوتے ہی اس بت کے پاس گئے جسے اپنے گھر کے ایک چبوترے پر نصب کر رکھا تھا۔ جھک کر اسے سلام کیا اور وہ عمدہ عطر اسے لگایا جو اپنے تجارتی مرکز سے لائے تھے۔ بعد ازاں وہ بیش قیمت ریشمی کپڑا اسے پہنایا جو ایک روز پہلے ایک یمنی تاجر نے اسے بطور تحفہ دیا تھا۔ دن چڑھے ابو درداء گھر سے نکلے اور اپنے تجارتی مرکز کا رخ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یثرب کی سڑکوں اور بازاروں میں پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کا ہجوم ہے۔ وہ معرکہ بدر سے فتح یاب ہو کر شاداں و فرحاں واپس لوٹ رہے تھے۔ ان کے آگے آگے قریش کے قیدی سر جھکائے ذلت و رسوائی کی تصویر بنے جا رہے تھے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تعجب خیز منظر دیکھ کر ایک طرف ہو گئے۔ اچانک ان کی نظر ایک خزرجی نوجوان، اوس اور خزرج مدینہ کے قریب میں ایک قبیلہ بسا ہوا تھا، اور ابو درداء بھی خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظر ایک خزرجی نوجوان پر پڑی تو اس سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کیا۔ خزرجی نوجوان نے انہیں بتایا کہ وہ معرکہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور وہاں سے فتح و نصرت کی خوشیاں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے واپس لوٹ آئے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر، یعنی پوچھنے پر، خزرجی نوجوان کو کوئی تعجب نہ ہوا، کیونکہ یہ ان کے باہمی دوستانہ تعلقات کو جانتا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دوستی تھی۔ ان دونوں دوستوں کو تو یہ نوجوان ہر لوگ جانتے تھے کہ ان کی دوستی ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، لیکن ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلو تہی اختیار کی۔ البتہ ان دونوں ساتھیوں کے مابین گہرے تعلقات بدستور قائم رہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے، شرک سے اجتناب اور نور اسلام سے فیضیاب ہونے کی مسلسل تلقین کرتے رہے۔ ایک دن ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تجارتی مرکز پہنچے۔ مسند پر بیٹھتے ہی خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ ملازمین کو مختلف فرائض سر انجام دینے کے لیے حکم صادر کرنے لگے۔ انہیں اس بات کا کوئی علم نہ تھا کہ ان کے گھر آج کیا نیا واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ عین اسی وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر سگالی کے جذبے سے سرسار ہو کر اپنے دوست ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے۔ خاتون خانہ صحن میں بیٹھی ہوئی ہے، گھر کے صحن میں۔ آپ نے سلام کہا اور پوچھا کہ ابو درداء کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ دکان پر گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا بڑی خوشی سے تشریف لائیے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گھر کے انتظامات اور بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے۔
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اس کمرے میں پہنچے جس میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوجا پاٹ کے لیے بت نصب کر رکھا تھا۔ بغل سے کلاڑی نکالے، بت پر زوردار وار کیا اور اس کے حصے بکھرنے شروع کر دیے۔ کلاڑی کا وار کرتے اور کلاڑی کا وار کرتے جاتے اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہتے جاتے: جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ باطل ہے، جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ باطل ہے۔ جب اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تو گھر سے نکلے اور اپنی راہ لی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابو درداء کی بیوی اہلیہ زوج محترمہ کمرے میں داخل ہوئی، کیا دیکھتی ہے کہ بت کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔ یہ عجیب و غریب حالت دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے، غم کے مارے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور نوحہ کرتے کرتے کہنے لگی: اے ابن رواحہ تو نے مجھے ہلاک کر دیا، اے ابن رواحہ تو نے مجھے ہلاک کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ گھر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کمرے کے دہلیز پر بیٹھی زار و قطار رو رہی ہے۔ پوچھا: کیا ہوا؟ کہنے لگی: تمہاری غیر حاضری میں ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آیا، اجازت لے کر کمرے کے اندر داخل ہوا اور ہمارے اس بت کے پرخچے اڑا دیے۔ ذرا اندر جا کر تو دیکھو اس نے کس قدر ظلم ڈھایا ہے۔ ہائے ہماری دنیا لٹ گئی، میں نے کیوں اسے اندر جانے دیا؟ ہائے ہم تو ہلاک ہو گئے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بت کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے اور اس کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس انتقام لینے کا مصمم ارادہ کر لیا، پکا ارادہ، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد غصہ جاتا رہا۔ اس حادثے پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے لگا۔ اس کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ اگر بت میں کوئی خوبی ہوتی تو آج یہ ضرور اپنا دفاع کرتا، اور ہم کس قدر بے شعور ہیں کہ جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، ہم اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ فوراً حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے ہمراہ لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف اسلام ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ اپنے محلے میں اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے سب سے آخری خوش قسمت انسان تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دار اسلام میں داخل ہو گئے اور آفتاب رسالت کی جلوہ نمائیوں سے دل کی تاریکیاں چھٹ گئی۔ دل کی دنیا بدل جانے کے بعد انہیں اپنی سابقہ زندگی پر شدت سے ندامت محسوس ہونے لگی۔ انہیں اس بات کا شدید احساس ہوا کہ اس کے ساتھی دینی احکامات اور قرآنی تعلیمات میں مجھ سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا بیش بہا خزانہ جمع کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انتھک محنت کا پختہ ارادہ کر لیا، اور آپ نے علم و تقویٰ کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیے، اور اس میدان میں بڑھ جانے والے قافلے کو بہت جلد ہی جا ملے۔ پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گئے اور علم کی طرف اس طرح لپ کے جیسے کوئی پیاسا پانی کے چشمے کی طرف لپکتا ہے۔ پوری توجہ سے قرآنی آیات کو زبانی یاد اور ان پر غور و تدبر کرنے لگے۔ آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ تجارتی مصروفیات عبادت کی لذت پر اثر انداز ہو رہی ہے اور علمی مجالس میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہے، تو بغیر کسی تردد کے تجارت کو خیر آباد کہہ دیا، عبادت گزاری اور حصول علم کے لیے ہمہ مصروف ہو گئے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے تجارت کو کیوں ترک کر دی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے پہلے ایک مصروف تاجر تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو میں نے عبادت اور تجارت کو ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کی، لیکن میں اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، لہذا میں نے تجارت کو ترک کر دیا اور عبادت میں ہمہ مصروف ہو گیا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اب تو مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ مسجد کے دروازے پر میری دکان ہو اور باجماعت میری کوئی نماز بھی فوت ہو، اور میں خرید و فروخت کروں اور ہر روز مجھے 300 دینار نفع ہو۔ مجھے اب اس تجارت سے کوئی دلچسپی نہیں۔
پھر آپ نے دریافت کرنے والے کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، سنو میرے اس بیان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حرام قرار دے دیا۔ میں تو اب صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کو تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تجارت کو ہی ترک نہیں کیا بلکہ ہر قسم کی زیب و زینت سے بھی مکمل طور پر بے رخی اختیار کر لی، اور صرف اتنے ہی کھانے پر اکتفا کرنے لگے جن سے ان کی کمر سیدھی رہ سکے، اور کھردار کپڑا صرف اتنی ہی مقدار میں پہننے کے لیے منتخب کیا جس سے صرف جسم ڈھانپا جا سکے۔ ایک سخت ترین ٹھنڈی رات میں چند احباب آپ کے ہاں مہمان ٹھہرے، آپ نے ان کی خدمت میں گرم کھانا پیش کیا لیکن کوئی بستر مہیا نہ کیا۔ جب سونے کا وقت ہوا تو مہمان آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ ایک نے کہا، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، چھوڑ دیجئے، رہنے دیجئے، لیکن اس نے بات نہ مانی اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہے، صرف ایک ہلکی سی چادر اوڑھ رکھی ہے جو نہ سردی روک سکتی ہے اور نہ گرمی۔ اس نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی لحاف نہیں ہے؟ آپ کا گھریلو سامان کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، ہمارا اصل گھر ایک دوسری جگہ پر واقع ہے، جو بھی سامان ہمیں دستیاب ہوتا ہے ہم فوراً اسے اس گھر کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ اگر آج اس گھر میں ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ہمارے اس گھر کے راستے میں ایک دشوار گزار گھاٹی حائل ہے، اسے عبور کرنے کے لیے ہلکا پھلکا راہی بھاری بھرکم مسافر سے کہیں بہتر رہتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ اپنا بوجھ ہلکا کر دیں تاکہ آسانی سے اس دشوار گزار گھاٹی کو عبور کر سکیں۔ پھر آپ نے دریافت کیا، کیا تم میری بات سمجھ گئے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں بالکل آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ارادہ کیا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر مقرر کر دیا جائے۔ انتہائی عزت و اکرام سے اس عہدے کی پیشکش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا تو فرمانے لگے، امیر المؤمنین، اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ میں اہل شام کو قرآن و سنت کی تعلیم دوں اور انہیں نمازیں پڑھاؤں تو میں بطیب خاطر یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تو آپ ارض شام کے صدر مقام دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ باشندگان دمشق ناز و نعم کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آسائش و آرام کے دلدادہ ہو چکے ہیں۔ باشندگان دمشق کی یہ حالت دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے دمشق کے رہنے والو، تم میرے دینی بھائی ہو اور دشمنوں کے خلاف ہمارے معاون ہو۔ اے ساکنان دمشق، بھلا میری محبت و مودت اور میری نصیحت کو قبول کرنے سے تمہیں کیا چیز روکتی ہے؟ میں تو تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، میری نصیحت تمہارے فائدے کے لیے اور میرے خراجات کا بوجھ تمہارے علاوہ کسی اور کے ذمے ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء اس دنیا فانی سے اٹھتے جا رہے ہیں اور ان جگہ کو پر کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہو رہا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ذمہ داری کو قبول تو کر لیا ہے لیکن حقیقتاً اس کے احکام سے انحراف کر رہے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنا مال جمع کر رہے ہو جسے تم نہ کھا نہ سکو گے اور ایسی امیدیں لیے بیٹھے ہو جنہیں تم پا نہ سکو گے۔ سنو، تم سے پہلے بہت سی قوموں نے بے انتہا مال اکٹھا کیا، اسے دل و جان سے عزیز جانا اور سنبھال کر رکھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ سارا مال تباہ و برباد ہو گیا، ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔
آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو گئی۔ اے ساکنان دمشق، ذرا تم قوم عاد کو دیکھو جس کا اپنے دور میں روئے زمین پر رعب دبدبا تھا، جس کی اقتصادی حالت نہایت مستحکم تھی، جسے اپنی افرادی قوت پر ناز تھا، لیکن آج اس قوم کا نام و نشان نہیں۔ یہ بات سن کر حاضرین مجلس دہاڑے مار کر رونے لگے۔ چیخ و پکار کے دل روز آوازیں مسجد سے باہر سنائی دے رہی تھی۔ اس دن سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پاس کثرت سے آنے جانے لگے۔ بعض اوقات آپ بازار میں تشریف لے جاتے، مسئلہ پوچھنے والے کو تسلی بخش جواب دیتے، جاہل کو تعلیم دیتے، غافل کو تنبیہ کرتے، اور ہر مناسب موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے بھرپور دینی فائدہ اٹھاتے۔ ایک روز آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک شخص کی پٹائی کر رہے ہیں اور گالی دے رہے ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا یہ شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا بھلا مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ شخص کنویں میں گر جاتا تو کیا تم اسے باہر نہ نکالتے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اسے گالی نہ دو اور نہ اسے مارو، بلکہ اسے نصیحت کرو اور صحیح راستہ دکھاؤ، اور خدا کا شکر کرو جس نے تمہیں اس جیسے گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ ان لوگوں نے آپ سے پوچھا کیا آپ کو یہ شخص برا نہیں لگتا؟ آپ نے فرمایا میں اس کے برے فعل کو تو ناپسند کرتا ہوں، ہاں اگر یہ توبہ کر لے تو یہ میرا دینی بھائی ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص زارو قطار رونے لگا اور برسر عام اس نے توبہ کا اعلان کر دیا۔ ایک نوجوان نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا بیٹے تم اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد کرو، وہ تجھے تنگ دستی میں یاد کرے گا۔ بیٹے تم اپنی زندگی میں عالم یا متعلم یا پھر علمی مجالس میں استفادہ کرنے والا بن کر رہنا، کوئی چوتھی صورت اختیار نہ کرنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ بیٹا مسجد کو اپنا گھر سمجھنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد ہر متقی انسان کا گھر ہے۔ جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشحالی، رحمت و برکت اور پرسرات سے خیر و عافیت سے گزر کر جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دی ہے۔ ایک روز آپ بازار سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ چند نوجوان بازار میں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور راہگیروں کو کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے انہیں تلقین کرتے ہوئے فرمایا میرے بیٹو مسلمان کا گھر اس کا قلعہ ہوتا ہے، اس میں وہ اپنی ذات اور نگاہ کو محفوظ رکھتا ہے۔ بازاروں میں بلا وجہ نہ بیٹھا کرو، یہ بیٹھک انسان کو غافل کر دیتی ہے اور اس کے کردار کو زبردست نقصان پہنچاتی ہے۔ دمشق میں قیام کے دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے ان کی بیٹی درداء کا رشتہ طلب کیا۔ آپ نے صاف انکار کر دیا اور اپنی بیٹی کا نکاح عام مسلمانوں میں سے ایک ایسے نوجوان سے کیا جس کی دینی حالت آپ کو بہت پسند تھی۔ یہ بات لوگوں میں بڑی تیزی سے پھیل گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ طلب کیا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ لوگوں کو یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ ایک شخص نے پوچھا آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میں اپنی بیٹی کے معاملے میں مناسب فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں۔ جو میں نے کیا ہے اس میں اپنی بیٹی درداء کی بہتری کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ذرا آپ ہی بتائیے، جب میری بیٹی ایسے محلات میں ہوگی جہاں موتیوں کی جگمگاہٹ نظروں کو خیرہ کرتی ہوگی اور کنیزیں خدمت کے لیے ہر دم موجود ہوں گی، تو پھر اس کی دینی حالت کا کیا حشر ہوگا؟
ایک دفعہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا دورہ کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہیں موجود تھے۔ امیر المؤمنین ایک رات ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے کو ہاتھ لگایا تو اسے کھلا ہوا پایا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، اندھیرا چھایا ہوا تھا، روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر المؤمنین کی آہٹ سنی تو فوراً اٹھے، خوش آمدید کہا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ دونوں باتیں کرنے لگے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیے کو ہاتھ لگایا تو وہ سواری کا پالان تھا، بستر ٹٹولا تو وہاں کنکریاں بچھی ہوئی تھیں، چادر کو ہاتھ لگایا تو وہ اتنی باریک تھی کہ دمشق کی سردی کو قطعاً روک نہ سکتی تھی۔ امیر المؤمنین نے یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کیا میں نے آپ کے لیے بہتر انتظامات نہ کیے تھے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، امیر المؤمنین، کیا آپ کو وہ حدیث یاد ہے جو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی؟ آپ نے پوچھا، وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہارے پاس دنیا کا صرف اتنا مال ہونا چاہیے جتنا مسافر کے پاس زاد راہ ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، اس کے بعد ہم کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر زار و قطار رونا شروع کر دیا، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ دونوں عظیم الشان صحابی ساری رات روتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں قیام کے دوران مسلسل لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آ گیا۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ کے ساتھی پوچھنے لگے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کیا شکوہ ہے؟ فرمایا، اپنے گناہوں کا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا، اپنے رب سے معافی۔ پھر آپ نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کو کہا، میرے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرو۔ آپ بھی لگاتار کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی پاکیزہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے تو حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سرسبز و شاداب بہت بڑا وسیع میدان ہے، اس میں چمڑے کا بنا ہوا ایک قبہ ہے، اس کے ارد گرد نہایت خوبصورت اور صحت مند بکریاں چر رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ مال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف خود بھی اس قبے سے نمودار ہوئے اور فرمایا، اے ابن مالک، یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ اگر تم اس راستے کی طرف دیکھو تو تمہیں وہ کچھ نظر آئے گا جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، کبھی تمہارے کانوں نے ان کے نام نہ سنے ہوں گے اور کبھی تمہارے دل میں خیال بھی نہ آیا ہوگا۔ حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ دریافت کیا، اے ابو محمد، یہ سب کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ مال و متاع مختلف قسم کی نعمتیں اور رعنائیاں انہیں کے لیے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں محض آخرت کے لیے ان راحتوں کو اپنے دونوں ہاتھوں اور سینے کے زور سے مسلسل پیچھے دھکیلتے رہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے سبسکرائب کر دیں چینل کو، انشاءاللہ ہم اسی چینل پہ سنائیں گے آپ کو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوات کے متعلق بھی بتائیں گے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفاقت رسول بھی بتائیں گے، انشاءاللہ مکمل بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔